ابھی ان کی یہ جو صفات بیان کر رہے ہیں اللہ، اس کے اندر ایک اور صفت اللہ رب العزت بیان کر رہے ہیں کہ منافق کو سمجھا کیسا جائے گا، پہچانا کیسا جائے گا، منافق سمجھ میں کیسا آتا ہے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ۔ منافق کی ایک صفت یہ بیان کی اللہ نے کہ جب اس سے کہا جاتا ہے کہ بھئی فساد مت کرو، جھگڑا مت کرو، لڑائی مت کرو، ہم تم سے لڑنا نہیں چاہتے، ایسا جب بولیں گے نا، ہم کہاں لڑنے لگے، ہمیں خود اصلاح کرنے والے لوگ ہیں۔ یہ منافق کی سب سے بڑی علامت ہے۔ جب منافق کو کہا جاتا ہے کہ بھئی ہم جھگڑا آپ سے نہیں کرنا چاہتے، ہم آپ سے لڑائی نہیں کرنا چاہتے، آپ بھی لڑائی مت کرو، جب یہ کہا جاتا ہے، جیسے کہ ابھی کیا حالات کے اندر جب دیکھا گیا اسرائیل کے ساتھ میں سارے لوگوں نے بیٹھ کر ان سے بات کی کہ بھئی لڑائی کو کہاں نہ کہاں ختم کر دیا جائے، اور کہیں نہ کہیں اس کو تو وہ اسرائیل کیا کہتا ہے، ارے ہم تو اصلاح، پوری دنیا کے اندر اصلاح ہم لانے والے ہیں۔ اور اس نفاق کے اندر سب سے زیادہ کون تھے آپ کو معلوم ہے؟ یہ منافق نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں جو منافق تھے وہ یہودی تھے۔ ان یہودیوں کے بارے میں یہ آیات نازل ہوئی ہیں، صحابہ کے بارے میں نہیں۔ صحابی کوئی منافق نہیں تھا، سب صحابہ نیک تھے، اس کا ذکر بھی آگے آپ کو آئے گا۔ یہ یہودی تھے، اور یہودیوں کو یہاں پر بما کانوا یکذبون بھی کہا گیا، دھوکہ دینے والا بھی کہا گیا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ ان یہودیوں کے کتابوں کے اندر اللہ نے یہ فرما دیا تھا کہ ایک نبی آنے والا ہے، اپنے وقت پر آئے گا، اور اس کی یہ صفات ہوں گے، اور وہ صفات والوں کو تم کیا کرنا ہے، ماننا ہے۔ تو یہ یہودی کیا کرتے تھے، اس کو چھپاتے تھے اور لوگوں کو بتاتے ہی نہیں تھے کہ اللہ کے نبی کے کیا صفات ہیں، وہ کہاں ہجرت کرنے والے ہیں، آخری ان کا دور کہاں ہوگا، ان کا قبلہ کیا ہوگا، یہ ساری چیزیں ان کے پاس موجود تھی، نہیں بتاتے تھے۔ چنانچہ وہ نہیں بتانے کی وجہ سے بھی اور کچھ باتیں چھپانے کی وجہ سے ان کو دھوکہ دھڑی کرنے والا اور جھوٹ بولنے والا قرار دیا گیا۔ یہ یہودیوں کے بارے میں۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ، جب ان سے کہا جاتا ہے کہ زمین میں فساد مت مچاؤ، تو وہ کہتے ہیں کہ ہم خود زمین میں اصلاح کرنے والے ہیں، ہم کا فتنہ پیدا کر رہے ہیں، ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں۔ یہ ایک نشانی بتائی منافقین کی۔ اللہ کہتے ہیں سنو، انہم ہم المفسدون، یہی فساد کرنے والے ہیں، لیکن یہ سمجھتے نہیں ہیں۔ فساد کرنے والے کون ہیں؟ نفاق جس کے بھی دل کے اندر رہے گا وہی منافق رہے گا۔ ان کی اور ایک نشانی یہ بیان کی کہ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ۔ جب یہ لوگ ایسا کرنے لگے تو انہیں کہنے کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آ کر کے ہم ایمان لائے، ہم آپ کو اپنا نبی مانتے ہیں، ایسا بولنے کے تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے آیت نازل کر کے ان کو کہا کہ ان سے کہہ دو کہ ایسا ایمان لاؤ جیسا کہ ایمان لایا ہے لوگوں نے۔ اب لوگوں کو تو کون، یہ سمجھنے کی بات ہے، لوگوں کو تو کون، وہ زمانے میں لوگوں کا معنی ہوا کہ جو لوگ نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان قبول کیے تھے وہ لوگ ہو گئے۔ تو اللہ نے وہ زمانے کے اندر یہ آیت نازل کر کر قیامت تک کے مسلمانوں کو بتا دیا کہ ایمان کیسے لانا ہے۔ ایک تو ایمان وہ ہے جو میں اور آپ لائے ہوئے ہیں، ہمارا ایمان ہمارے من کے مطابق ہے، ہمارے دل سے مطابق ہے۔ تو ہمارا کوئی بھی چیز ہمارے اسلام میں اپنے من کے مطابق چلتی ہی نہیں ہے۔ ایمان ہی اس کو کہتے ہیں جس کو ما جاء بہ الرسول پر عمل کرنا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو لے کر آئے ویسا ہم اس پر عمل کریں گے تو وہ ہمارا سارا قبول ہے۔ جیسے مثال کے طور پر ایمان کے مطلب کیا، نبی کی شریعت جو نبی سے ثابت ہے اس کو ماننا، یہ شریعت ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح سے نماز کون سی، صلو کما رأیتمونی اصلی، تم ایسے نماز پڑھو جیسے مجھے دیکھتے ہو، نہیں مجھے میری من کی میں نماز پڑھوں گا۔ تم جو بھی نماز پڑھو گے، تمہارا رکوع، تمہارا سجدہ، تمہارے اس کے اندر کی التحیات، تمہارے اس کے اندر کی دعائیں، تمہارے اس کے اندر کا طور و طریق، اس کے آداب اور اس کے اوقات اور اس کے رکعاتیں، یہ سب تم کو نبی سے ثابت ہونا چاہیے۔ کوئی بندہ بولے کہ نہیں 3 رکعتیں تم مغرب کی کم پڑھتے ہو، میں 4 رکعت پڑھوں گا تاکہ میں
میں جو ہے اللہ کا قریب بننا چاہتا ہوں، تو اس کی نماز قبول نہیں کی جائیں گی۔ صبح کو 2 رکعت نماز ہے، کوئی بندہ بولے کہ تم جلدی اٹھتے نہیں اور صبح کو صرف 2 رکعت پڑھتا ہوں، میں اللہ کا برگزیدہ ہوں، میں صبح کی 4 نہیں 8 رکعت پڑھوں گا، اس کی نماز قبول نہیں کی جائیں گے۔ عشاء کے اندر کوئی انسان کہتا ہے کہ 4 رکعت نماز ہے، دن بھر کا تھکا ماندہ ہوں، آج میں صرف 2 پڑھوں گا، اس کی نماز کا کوئی بھی ویلیو نہیں رہے گا۔ ایک انسان مسافر ہے، سفر کے اندر اس سے کہا گیا 4 کی جگہ آپ کو 2 پڑھنی ہے، وہ نہیں کہتا نہیں میں اے سی کی گاڑی میں سفر کر رہا ہوں، میں 4 پڑھوں گا، نماز قبول نہیں ہوں گی۔ آپ سمجھیں ہر چیز، یہاں تک کہ یہ جو میں باتیں بتا رہا ہوں آپ کو قرآن شریف کی، میں نے اگر میرے من سے کچھ بات کی تو یہ بولنا بھی ہمارے لیے حرام ہے، ہمارا سننا حرام ہے، ہماری یہ بیٹھک حرام ہے، ہماری یہ مجلس حرام ہے۔ اگر یہ میں جو کچھ بول رہا ہوں یہ سب ہمارے نبی سے ثابت ہونا چاہیے۔ یہ جو قرآن کی تفسیر ہے نا اور قرآن کا ترجمہ جو ہے یہ بھی من گھڑت نہیں ہے۔ اگر یہاں پر بھی کسی نے من گھڑت کیا اور آ کر اپنے من سے اس کی تعریف کی، اس کی باتیں بتائی قرآن کی، یہ قرآن کی آیت کا اس کا مطلب یہ ہے اپنے من سے بتاتا رہیں گا، کتنا بھی بڑا سے بڑا مولانا رہیں گا، مردود ہے اور جہنمی ہے، قبول نہیں کیا جائے گا۔ قبول آپ کو قرآن اور حدیث ہے۔ تو عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے اس کی تفسیر بیان فرمائی، نبی کے زمانے میں تھے انہوں نے، پھر اس کے بعد میں ان کے صحابہ سے منتقل ہوتی ہوئی جو آئی، آپ وہی بیان کر سکتے ہیں اپنے من سے۔ مجھے عربی آتا ہے کر کے میں نے اپنے دل سے کچھ بیان کیا، یہ ہونے والا نہیں۔ اسی طریقے سے خطبہ جمعہ کا عربی میں دینا چاہیے، پوری شروع سے لے کر آج تک دنیا عربی میں دیتی آئی۔ کوئی یہ کہے کہ اٹھ کے کھڑا ہو جائے میں اردو میں دیتا ہوں، لوگوں کو عربی میں جو خطبہ دیا جاتا ہے وہ سمجھ میں نہیں آتا ہے کر کے میں آج سے کیا کروں گا اردو میں، اس کا خطبہ مقبول نہیں ہوگا۔ آپ سمجھیں، جو بہت سارے لوگ ایسے رہتے ہیں کہ امت کے اندر بھلائی ہی لانا چاہتے ہیں، اچھائی لانا چاہتے ہیں، امت کا کچھ نفع کرنا چاہتے ہیں، امت کو کچھ فائدہ دینا چاہتے ہیں، اور اس کے لیے اسکیمیں بناتے ہیں، اس کے لیے بہت سارے لوگ تیار کرتے ہیں، اور اس کے لیے کمیٹیاں تیار کرتے ہیں، لوگ بچے تیار ہو جاتے ہیں۔ لیکن تمہاری ساری جد و جہد اگر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقے کے مطابق نہیں ہے تو اس کا کچھ بھی فائدہ نہیں ہے۔ مثال کے طور پر ایک انسان یہ کہتا ہے آج مسلمانوں کے حالات بہت خراب ہیں، ان کے پاس پیسہ نہیں ہے، اس لیے میں ایک بیان تیار کرتا ہوں، مسلم بیان، اور بیاج سے میں پیسے بھی گھماتا ہوں، امت کو مدد کروں گا، اور لیکن میں کیا کروں گا، کسی کا سونا رکھ کے لوں گا، کچھ بھی کروں گا، لیکن اس پر بیاج لوں گا، اور بیاج لینا کیا ہے، اس میں شریعت میں حرام ہے۔ آپ امت کو بہت نفع پہنچا رہے ہیں، امت کے لوگوں کو بہت پیسہ دے رہے ہیں، ان کے گھر بنا کے دے رہے ہیں، لیکن آپ اس پر سود لے رہے ہیں، تو آپ قرآن کے مخالف ہیں، آپ کی پوری اسکیم آپ کے اوپر وبال جان ہے، جہنمی ہے۔ مجھے صرف یہ بتانا ہے کہ ہمارا جو کچھ بھی ہمارا ہے وہ سارا کا سارا نبی سے منقول ہونا چاہیے، اگر نہیں ہے تو ہمارے اعمال کی کوئی بھی ویلیو نہیں ہے۔ یہی ان منافقین کی پرابلم تھی، اور یہ منافقین اپنے من کا ایمان لے کے آئے تھے، تو اللہ نے کہا من کا ایمان نہیں چلے گا، ایمان ایسے لاؤ جیسے کہ میرے لوگوں نے ایمان لایا۔ اور وہ لوگ کون تھے؟ وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ تھے۔ وہ کون تھے؟ ارے بھائی، نبی کے زمانے میں جب نبی کو ایمان لانے والے لوگ وہ کون ہوں گے؟ وہ سب صحابہ ہی تھے۔ اور صحابی کسے کہتے ہیں آپ سمجھ لیں، آپ صحابہ کی تعریف کو سمجھ لیں۔ صحابی اس انسان کو کہتے ہیں جو انسان نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو ایمان کے حالت میں دیکھا ہو اور ایمان کے حالت میں ہی اس کی موت بھی ہو گئی ہو، اس کو صحابی کہتے ہیں۔ تو جو بھی صحابہ ایمان کے حالت میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھیں اور ایمان کے حالت میں ان کی موت ہو گئی، وہ سارے کے سارے صحابہ کیا ہیں؟ جنتی ہیں، اور ان کا ایمان ہی مقبول ایمان ہے۔ پھر اس میں سے کوئی ایک بھی صحابی کیوں نہ ہو، ان کے نقش قدم پر چلیں گے، اللہ ہم کو ہدایت ضرور نصیب کریں گے۔ اب اللہ خود کہہ رہا ہے کہ صحابہ کا ایمان، اب کوئی بندہ آج کے زمانے کا اٹھ کر کسی صحابی کو گالی گلوچ کرے یا برا بھلا بولے، چاہے وہ صحابی چھوٹا سے چھوٹا ہو یا بڑا سے بڑا، اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے۔ ایک دیہاتی صحابی جیسے دیہاتی صحابی پر بھی آپ شب و شتم کر رہے ہیں، گالی گلوچ کر رہے ہیں، یا ان کو برا کہتے ہیں، یا ان کے بارے میں برائی اپنے دل میں بٹھاتے ہیں، وہ وقت کا کتنا بھی بڑا مولانا کیوں نہ ہو، وہ ایمان کی موت نہیں مرے گا، بلکہ اس کے کفر کا اندیشہ ہے۔